अस्सलाम वालेकुम जी। सियासत बहुत ज़ालिम चीज़ है। ये यक वक्त बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें करने के ऊपर मजबूर करती है और अपनी गुज़िश्ता बातों के बिल्कुल उलट कर जाने के ऊपर। और सहाफ़ी का एक काम होता है कि वो उस वहाँ के ऊपर याद दहानी ज़रूर करवाए। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमारे मुखातब होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़िश्ता दिनों अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से एक बात कही जो कि पाकिस्तान के वो तबकात जो कि अन्य मैं अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो 14 लाख UNHCR के तहत रजिस्टर है और मज़ीद भी रजिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि आपने वो ख़बर सुनी होगी कि पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे, ज़ाहिर है पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई भी रियासत जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, तो हम सफ़ीर तो नहीं कहेंगे, उनको नुमाइंदा कहेंगे, लेकिन बहरहाल काम वो सफ़ीर वाला ही कर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में मुतय्यन नुमाइंदा अब्लीग सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए महाजरीन से रब्ता किया है और उन्हें कहा है कि वो महाजरीन जो पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफ़गानिस्तान से फ़रार होकर पाकिस्तान आए थे और जिनकी तादाद तकरीबन 6 लाख है, उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ किया जाए। इसके अलावा दीगर अफ़गान भी जो हैं उनको भी रजिस्टर किया जाए। अब ये सियासत है। जो लोग तालिबान के खौफ से वहाँ से भागे हैं उनके लिए तालिबान हुकूमत जो है वो UNHCR को कह रही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कंट्रोवर्सी हो गई है ना, ठीक है, पख्तून वली तो फिर पख्तून वली होता है। एनी हाउ, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, जो रजिस्टर हो जाए UNHCR के तहत या पाकिस्तान के किसी सिस्टम के तहत, तो उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अफ़गानिस्तान से लोग वीज़ा लेके आए, कोई एतराज़ नहीं है यहाँ, ताकि वीज़ा लेके आए ना, ताकि फिर हम उनको पकड़ सकें और जो है वो यहाँ से अरबों रुपए का फ्रॉड करके अफ़गानिस्तान दौड़ जाए या चोरियों डकैतियों के अंदर मुलव्वस हों, तो हम उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकें ना यार। सिंपल सादा सी बात है और इसको कोई, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। खैर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे दीगर इक़दामात और मुस्लिम उम्मा के मसाइल के ऊपर इज़हार ख्याल फरमाया, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की कुव्वतें आके पाकिस्तान का जायज़ा लें, अदारे आके जायज़ा लें कि हम अफ़गान मुहाजिरीन के साथ कर क्या रहे। अच्छा, अफ़गान मुहाजिरीन के साथ डील करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक दफ्तर है जिसका नाम है कमिश्नरेट ऑफ अफ़गान मुहाजिरीन, ठीक है। ये एक पाकिस्तान में 20वें 21वें या ग्रेड का एक अफसर होता है और ये अफसर जो होता है ये जब भी तकर्रर होता है, जिस भी हुकूमत में इसका तकर्रर होता है, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर जाता है, क्योंकि अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रजिस्टर हैं, उनको उसी के तहत ही जो बैरून मुल्क से फ़ंड आते हैं उसको वो फ़ंड्स अनऑडिटेड इस्तेमाल करने का उसी तरह हक होता है जिस तरह पुरानी जो एजेंसियां होती थी, कबायली एजेंसियां, वहाँ पे जो एजेंट होता था, पॉलिटिकल एजेंट, जिस तरह वो माई बाप होता था ना उस वक्त। और आपको अगर मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि करोड़ों रुपए की बोली लगती थी अफ़गान मुहाजिरीन अपना उन एजेंसियों के अंदर ये लगाने की। मौलाना फजलुर रहमान तो खैर सियासत के ज़रिए लगवा लिया करते थे, लेकिन अगर आपको एक बहुत मशहूर केस याद हो तो अपना 32 करोड़ रुपए अदायगी हो गई थी एक पॉलिटिकल एजेंट की तकर्री की, और फिर वो तकर्री ना हो पाई क्योंकि अदालत ने प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दे दिया। तो फिर उसके बाद फिर उन प्राइम मिनिस्टर साहब का एक साहबजादा जब अगवा हुआ तो उसकी तहकीक करने वाले जो सहाफ़ियों ने बताया कि जनाब वो अदायगी वापस मांगते हैं जो उन्होंने कर दी थी, पूरी की थी या पार्शल की थी, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब काम चूँकि हमारा आपने नहीं किया
اب ادھر سے یہ کہا جا رہا تھا، پرائم منسٹر اس وقت فارمر ہو چکے تھے، کہ دیکھیں ہم نے تو نوٹیفیکیشن کر دیا تھا لیکن اس کے اوپر ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو پھر وہ کافی زیادہ ان کے صاحبزادے کو بھگتنا پڑا تھا. احتیاطاً میں نے نام نہیں لیا. تو یہ اتنی بڑی بڑی اس کی بولیاں لگتی ہیں. یہ اس دور کے اندر 32 کروڑ روپے میں بات طے ہوئی تھی، اب تو 50-60 کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے. اسی طرح یہ جو الیکشن، لیکن وہ پولیٹیکل ایجنٹ. اب آ جائیں کمشنر آف افغان کمشنریٹ، افغان مہاجرین کے کمشنریٹ جو ہیں ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے. یہ صاحب جو موجودہ اس وقت متعین ہیں، ان کو تقرر کیا تھا عمران احمد خان نیازی نے، اور ان کی ڈیوٹیوں کے اندر جو دیگر ڈیوٹیاں شامل تھیں، ویسے ان پہ الزام ہے کہ ان کی دبئی میں اور ساؤتھ افریقہ میں، ہمارے دوست ہیں حماد حسن صاحب پشاور کے اندر، وہ کالم بھی لکھتے ہیں اور وہ اپنے کالم کے اندر اس کا بارہا تذکرہ کر چکے ہوئے ہیں. تو حماد حسن صاحب کے وہ کالم ہیں، میں وہاں سے مستعار لے رہا ہوں کہ ان کی دبئی کے اندر اور کراچی، لاہور، اسلام آباد کے اندر پلازے جائیدادیں. خیر میں اس کو ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ. لیکن یہ صاحب جو تھے، ان کی جو فرائض منصبی تھی عمران احمد خان نیازی کی طرف سے کہ انہوں نے جلسوں کے اندر لوگ فراہم کرنے ہوتے تھے. تو افغان مہاجرین کے مختلف کیمپس جو ہیں، جیسے ہی عمران خان صاحب کا جلسہ ہوتا تھا، اور یہ ان لوگوں کی رینج لاہور، فیصلہ آباد، میاں والی، ان علاقوں تک تھی کہ جلسہ ہونا ہے، وہاں سے جناب 5 بسیں، 10 بسیں، 20 بسیں جو ہیں وہ بھر کے تو وہ وہاں پہ پہنچایا جائے گا. ان نوجوانوں کو کوئی افزانہ دیا جاتا ہوگا، ہمیں اس امر کا اندازہ نہیں ہے یا ہمیں کسی نے نہیں بتایا، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہاں سے لوگ جو تھے، مین پاور جو تھی، وہ عمران خان صاحب کو سپلائی ہوتی تھی ان جلسوں کے اندر، جن جلسوں میں کھڑے ہو کے جناب عمران احمد خان نیازی مولانا فضل الرحمان کے لیے ڈیزل 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 کے نعرے لگوایا کرتے تھے. اب دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ڈیزل سمگلنگ یا ڈیزل کے پرمٹ لے کے اکراس دا بارڈر دینے کا الزام سرے سے ہی جھوٹا اور غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کی ابتدا جناب خواجہ آصف صاحب کے منہ سے ہوئی تھی، اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس کو اٹھا لیا، اور عمران احمد خان نیازی صاحب تو سٹیج سے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگوایا کرتے تھے. مولانا اور دیگر کام کرتے ہیں، وہ کس دن بتائیں گے آپ کو ڈیٹیل کے اندر. اور کیونکہ مولانا کے ساتھ ایک احترام اور محبت کا بھی رشتہ ہے 73 کے آئین کے تناظر میں. تو مولانا جو ہیں وہ اب وہ جو صاحب ہیں جن کی یہ ڈیوٹی تھی، ان کا ٹرم ہوتی ہے، ایک ٹنیور ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے یا کہ 4 سال کا ہوتا ہے. وہ ٹرم ان کی ختم ہوئی اور ان کی ٹرانسفر تھی. اب انیویٹیبل تھی ٹرانسفر، ان کو وہاں سے ٹرانسفر ہو جانا چاہیے تھا. مولانا فضل الرحمان جا کے اس وقت کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ کمشنر افغان مہاجرین جو ہے اس کا آپ ٹرانسفر نہیں کریں گے. تو شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سی ہچر میچر کی، مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں الگ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب اس طرح کے اتحادیوں کا تھریٹ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. مطلب آخری تھریٹ سے کے بعد چاچو جو تھے وہ ڈھیر ہو گئے. اچھا چاچو ڈھیر ہو گئے اور وہ صاحب کنٹینیو کر گئے. اب پاکستان کے اندر اگر افغان مہاجرین کے لیے کوئی مشکلات ہیں، ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، ان کے نام کے اوپر آنے والے پیسے لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں، اور میں اس بات کا دائی ہوں، لیکن جب میں پہلے یہ الزام لگاتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا یہ اینٹی پشتون بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یہ آج کل بہت ساری کمپین چلی ہوئی ہے میرے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر. اس وقت کہا جاتا تھا کہ آپ اینٹی پشتون بات کر رہے ہیں، وہ ایک پشتون بیوروکریٹ ہے تو اس لیے آپ یہ بات کرتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی پنجابی پایا نا، پنجابی بھی ہوتا تو ہم نے ایسی ہی بات کرنی تھی، کیونکہ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے اور کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے اس سے، اور کبھی ہوا بھی نہیں. اینی ہاؤ وہ جو ہے وہ صاحب جو اپنے عہدے پہ اس وقت متمکن ہیں، وہ اس لیے متمکن ہیں، میں نہیں کہتا مولانا نے ان سے کوئی بینیفٹ لیا ہوگا یا مولانا نے کوئی پیسے پکڑے ہوں گے اس سے. مطلب کہ جان اچکزئی صاحب امریکہ میں نامور ہو جائیں جب مالیاتی حوالے سے ہیں تو وہ پاکستان آئے تو سیدھے JUI میں آتے ہیں. اپنا وہ کیا نام ہے، سواتی، اعظم سواتی جو ہے، وہ وہاں پہ کرپشن فراڈ میں پکڑے جائیں، وہ واپس آئیں تو ان کے لیے آخری
پہلی پناہگاہ جو ہوتی ہے وہ JUI ہوتی ہے. لیکن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا فی الحال. مولانا وہ جو افغان مہاجرین کی پاکستان کے اندر بری حالت ہے، اور میں کہتا ہوں ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ جو کمشنریٹ صاحب جو ہیں جن کی اپنی ذاتی جائیدادیں بقول حماد حسن کے بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تقرری جناب نے کروائی ہوئی ہے. بلکہ اس کی تقرری جب ختم ہو رہی تھی تو آپ نے PDM حکومت چھوڑنے کا تھریٹ دے کے، دھمکی دے کے اس شخص کو کنٹینیو کروا رکھا ہے. تو آپ اپنی ذات والا بابرکات کو اس ذمہ داری سے کیسے ماورا قرار دے سکتے ہیں؟ آپ تو حضور اس کے ٹوٹل ذمہ دار ہوئے نا. اگر ان کی حالت خراب ہے جو کہ ہے، آپ تو اس کے اندر پورے کے پورے گوڈے گوڈے تک اس ذمہ داری کے خود ذمہ دار ہیں. آپ اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. سر یہ نہیں چلے گا. یہ سر دو عملی نہیں چلے گی سر. یہ 2 نمبری نہیں چلے گی سر. ٹھیک ہے نا. تو بتانا صرف یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے وہ اب اس لیول تک گر گئی ہے کہ ایک طرف تو وہ الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسری طرف جو اپنے ہاتھوں سے دی ہوئی ہیں وہ اپنے دانتوں سے کھولنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں نہ چلتا سر. ٹھیک، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، ایسے نہیں چلے گا سر. ٹھیک ہے. تو بہرحال کچھ بولنے سے پہلے سر وہ اپنا حالیہ اعمال جو ہوتے ہیں ان کے اوپر غور فرما لیا کریں. ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. بہرحال بڑے بھاری دل کے ساتھ میں نے یہ توجہ دلائی ہے. تو اگر پاکستان کے اندر افغان مہاجرین جو کہ اقوام متحدہ کے تحت رجسٹر ہیں ان کی حالت خراب ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب، ولد مولانا مفتی محمود صاحب، آپ اس کے اندر برابر کے ذمہ دار ہیں. اور جتنی مجرم کوئی اور قوت، حکومت یا بیوروکریٹ ہو سکتا ہے، اتنے ہی بڑے مجرم آپ ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن حقیقت حال یہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے. جاتے جاتے ایک بات میں کہہ دوں، مولانا 80 بندوں کے قربان ہو جانے کے بعد آپ کے جلسے پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے ذریعے آپ کو جو پیغام بھیجا گیا تھا، مجھے لگتا ہے آپ وہ پیغام زیادہ ہی سنجیدگی سے وصول کر گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.